الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم برادران گرامی، پیاری بہنوں اور عزیز بچوں، سورہ والنازعات کی آخری آیتوں میں دوبارہ بات چھیڑ دی گئی وہی جو آیت کے ابتدائی حصوں میں، یعنی دوبارہ قیامتی قوائف، حالات اور امکانات بلکہ ممکنات. فرمایا کہ جب آپ قیامت کی باتیں فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ لوگ جو سرگردان قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے ایک تاریک زندگی گزار دی ہے اور اب روشنی کی چکا چوند سے وہ متنفر ہیں، برداشت اور تحمل نہیں کر سکتے. یسألونک عن الساعة، پوچھ لیتے ہیں کہ ایان مرساها، اس کے کب قیام کا وقت آ جائے گا. جب آپ کہتے ہیں قیامت آ رہی ہے، قیامت آئے گی، قیامت ہوگی تو کب ہوگی؟ ایان مرساها. فیما انت من ذکراها، حالانکہ اس سے آپ کا کوئی اختیار تو نہیں، آپ کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ سے متعلق کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جس کا اجرا آپ کریں. الی ربک منتہا، اس کا آخری اور حتمی فیصلہ اور اختیارات جو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہیں. اس حقیقت کے ساتھ کہ قیامت سے متعلق کہ وہ کب ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، مخلوقات میں سے کوئی. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. الی ربک منتہا، باقی جہاں تک آپ کی بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، جہاں تک کہ آپ کا معاملہ ہے قیامت سے متعلق، تو آپ کی حیثیت ایک الگ قسم کی ہے. انما انت منذر، یا رسول اللہ آپ تو صرف آگاہی دینے والے ہیں، آپ تو حقیقت حال کو کھل کر بیان کرنے والے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے نقصان اور تباہی کا اندازہ ہو جائے. ظاہر ہے قیامت جب آئے گی ہر ایک کے لیے تباہی تو نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے فائدہ بھی نہیں. ایسے لوگ ہوں گے جو لہراتے ہوئے کہیں گے ہاں وہ اقرؤوا کتابی، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابی انی ظننت انی ملاق حساب. بہت خوشی مچاتے ہوئے میدان محشر کو ایک ایک کر کے لوگوں کو دیکھو 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 فخریہ انداز میں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب کوئی تباہی ان کے سامنے نہیں. ایسے مناظر بھی ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی دیکھے جائیں گے جو چیختے چلاتے کہتے رہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا
صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، کوئی نام نہ ہوتا، کوئی نشان نہ ہوتا، کوئی وجود نہ ہوتا. اور دراصل یہ سب دنیوی اعتبار میں نفع اور نقص کے رستوں کے انتخاب کرنے والوں کی حالت ہوگی. انما انت منذر یا رسول، آپ تو ان کو بتا دینے والے ہیں کہ دیکھو. منذر دراصل کہتے ہیں اس آدمی کو جو حقیقی خطرات سے انسان کو باخبر کرے اور ڈرائے. جو حقیقت، کچھ ڈرانے والے فرضی بھی ہوتے ہیں، ڈرا کے بلیک میل کر لیں، نفسیاتی طور پر مرعوب کر کے اپنی کوئی بالادستی ان پر قائم کر دیں. اسی طرح کی بھی ڈرانے والے ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ایسی بات نہیں ہوتی. اور بطور خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشیر اور نذیر ہیں. بشیر ہے ان حقیقی چیزوں کی جن کا وجود ہے، جنت کی، حور اور قصور اور جنات تجری من تحتها الانہار، انواع و اقسام کے شراب اور انواع و اقسام کے لذت بخش لمحات اور کیفیات اور حالات وغیرہ. اور نذیر ہیں ان حقیقی خطرات سے جو انسان کو درپیش ہیں. اللہ کی نافرمانی کی صورت میں دنیا میں کیا انجام ہوگا، موت کے لمحات میں کیا ہوگا، میدان محشر میں حساب و کتاب میں کیا ہوگا. دراصل نذیر آپ کو ان حقائق سے ڈراتا ہے جو در حقیقت آپ کو ڈرانے اور تباہ کرنے کے لیے موجود ہے. انما انت منذر یا رسول اللہ، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. من یخشا، ان لوگوں کو جو قیامت کی تباہیوں سے خوف محسوس کرتے ہیں. اور آپ ان کو ڈراتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ بزدل بن جائیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. چاروں طرف آگ لگی ہوئی اور کسی نہ کسی حد تک اب بھی جایا جا سکتا ہے. آپ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ دیکھو جلدی سے جلدی اپنی جان چھڑاؤ، جان بچاؤ اور آگ سے نکل جاؤ. آخرت کے معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر انما انت منذر. باقی جہاں تک عامت الناس کا عالم، جب وہاں جائیں گے یہ حالت اور وقت اور فرصت دیکھیں گے تو ان کی کیفیت اور حالت یہی ہوگی كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اور جب وہ قیامت کے مناظر اور حقیقت حال دیکھیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ دنیاوی اعتبار میں انہوں نے جتنی بھی زندگی گزار دی تھی ان کی یہ زندگی صبح سے شام تک تھی یا دوپہر سے رات تک، یعنی پورا دن نہیں، دن کا ایک حصہ. تو جب یہ بات ہے، جب یہ حالات ہے تو سوچ سمجھ کر جیو جناب انسان. آپ کو اس زندگی سے جو اللہ رب العزت نے محبت دی ہے، اس زندگی سے آپ اس سے بہت ہزاروں کئی گنا بہتر زندگی خرید سکتے ہیں. ایسی زندگی کو اس کے ایک لمحہ یہاں کی پوری زندگی کی لذتوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کے قدردان، اللہ کی عبدیت کی طرف جلد بازی کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور اللہ کی ناراضگی سے بہت خوف اور ہراس محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹو. اور آخرت جو در حقیقت آخری منزل ہے انسان کا، اس آخرت کی تیاری سے اپنے آپ کو غافل مت رکھو. انہی معروضات پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس مبارک سورہ کی بھی بحثیں تقریباً مکمل ہو گئیں. اللہ رب العزت کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی ایک محنت ہے اللہ رب العزت اسے مثمر اور بارآور فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.